میرے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ہمارے یہاں مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ نامعلوم نئے سال کے آنے پر کیسی کیسی باتیں پیش کرتے ہیں، لوگوں کو مبارکبادیاں دیتے ہیں اور نامعلوم کیا کیا چیزیں سمجھتے ہیں، جبکہ دراصل سچی سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ سال کا آغاز جنوری سے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سال کا آغاز مسلمانوں کے نزدیک، ایمان والوں کے نزدیک محرم الحرام سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا مہینہ جو بنایا وہ بنایا محرم الحرام کا، اور آخری مہینہ جو بنایا وہ بنایا ذی الحجہ کا۔ تو اب اس اعتبار سے میرے اللہ نے اخیر مہینے کے اندر بھی قربانی اور شروع مہینے کے اندر بھی قربانی۔ جب آپ شروع کا مہینہ محرم الحرام دیکھیں گے تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، پہلی تاریخ کو شہید ہو رہے ہیں۔ سیدنا حسین اسی مہینے کے اندر شہید ہو رہے ہیں، اور نامعلوم کتنی ایسی قربانیاں ہیں جو اس مہینے کے اندر ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب آپ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ دیکھیں ذی الحجہ کا، اس مہینے کے اندر بھی قربانیاں ہیں، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بیچ کے جو مہینے شروع بھی قربانی، اخیر بھی قربانی۔ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک شروع بھی قربانی، اخیر بھی قربانی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی مومن کا اصل اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اب سال کے جو بیچ کے ایام ہیں ان کے اندر بھی قربانی ہے، لیکن اب قربانی بعض جگہ کسی اعتبار سے، بعض جگہ کسی اعتبار سے، تو ہمیں سال شروع ہوا ہے یہ بھی پیغام قربانی کا، اور سال ختم ہوتا ہے یہ بھی پیغام قربانی کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بیچ کے ایام میں بھی اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اور جب بھی اسلام کے اوپر کوئی بات آئے گی تو ہم وقت اسی طرح سے تیار ہیں جس طرح سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جان لی گئی، انہیں شہید کیا گیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر افراد کو، صحابہ کرام کو اس دین کی خاطر شہید کیا گیا۔ تو چونکہ مسئلہ ایمان کا تھا، صحابہ کٹ گئے، مسئلہ ایمان کا تھا، صحابہ زندگیوں سے گزر گئے، مسئلہ ایمان کا تھا، صحابہ کرام نے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا، مسئلہ ایمان کا تھا، صحابہ کرام نے اپنے بدن کے ٹکڑے کروا لیے، مسئلہ ایمان کا تھا، صحابہ کرام نے ہر ایک چیز کو چھوڑ کر ایمان کی سربلندی کے لیے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور ہر جگہ پر اپنے آپ کو لگایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی آپ کا اصل زندگی کا سرمایہ ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑ کر کے رکھو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو ہی سال شروع ہوتا ہے نا، تو جنوری کے شروع ہوتے ہی ایک سے ایک آفر بھی آتے ہیں، اور پھر لوگ اس مہینے کے اندر بھی مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ اب اگر میں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اسلام مومن ایمان والوں کے نزدیک جو چیز ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہو رہا ہے، اب لوگ اس مہینے کے اندر ہی مبارکبادیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور اللہ سے کہنا چاہیے کہ الہی ہماری زندگی کے دنوں میں سے ایک دن اور کم پڑ گیا، زندگی کے سالوں میں سے ایک سال اور کم پڑ گیا۔ رونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، میرے مالک معلوم نہیں کیسا سال گزر گیا، احساس بھی نہیں ہوا، گناہوں کے اندر، حرام کاموں کے اندر، غلط الفاظ کے بول کر کے، اور نہ معلوم دلوں کے اندر حسد، کینہ، بغض داخل کر کے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں زندگیوں میں تھیں، سال گزر گیا، اب آپ اللہ کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں اور مالک سے کہیں کہ یا اللہ جیسے سال گزر گیا، الہی میں گزشتہ سال کے اوپر اپنے نادم ہوں، شرمندہ ہوں کہ یا اللہ ہمارا سال جس طرح گزرنا چاہیے تھا اس طرح سے عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر، تلاوت کے اندر، اور اس طرح سے اچھے اخلاق، اچھے بول، اچھے کلمے، حسن خوبی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے درمیان اچھا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے اسلامی تہذیب کے مطابق۔ لیکن نہیں، یا اللہ جیسے گزر گیا ویسے گزر گیا، لیکن میرے مالک اب آئندہ سال ہمارے لیے اچھا بنا دیجئے۔ تبھی میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جسے معجم الاوسط طبرانی کے اندر لکھا گیا ہے، وہ ہے کہ عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نئے سال یا مہینے کی آمد پر یہ دعا سکھاتے تھے اپنے بچوں کو بھی، اپنوں کو بھی، ہر کسی کو۔
وہ دعا یہ ہے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ امن، ایمان، سلامتی، اسلام، رحمان کی رضامندی اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ اس سال مہینے کو ہم پر داخل فرما۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے سامنے ہمیں جھولیاں پھیلانا چاہیے اور اللہ کے سامنے اپنے گزشتہ سال پر نادم ہونا چاہیے کہ یا اللہ زندگی کی سیڑھی کے ڈنڈوں میں سے ایک ڈنڈا اور ٹوٹ گیا، یا اللہ زندگی کے دنوں میں سے ایک دن اور گزر گیا، یا اللہ ہمارے پاس جو سال تھے زندگی کے ان سالوں میں سے ایک سال اور گزر گیا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہ جو مبارک بادیاں لوگ پیش کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو خوشیوں کے ساتھ پیش کریں۔ یہ یہودیوں نے ہمیں آخرت سے توڑنے کے لیے، اللہ کی جانب سے بھگانے کے لیے، اللہ کی طرف سے رخ موڑنے کے لیے ہمیں اس کام کے اندر لگا دیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہر اعتبار سے یہودیوں کے مشن کو فالو مت کریں، بلکہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد کی زندگی کو فالو کریں، کیونکہ پیغمبر کی پیاری تیار کردہ جماعت اصحاب محمد، ان کی زندگی کے اندر اس طرح سے مبارک بادیاں دینے کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آپ سب کے سب سچے دل سے عزم کرو یہ کہ ہم لوگ یہودیوں کے مشن کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو فالو کریں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو بتاتی ہے، سکھاتی ہے، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہ مبارک بادیوں کا سلسلہ یہ آپ کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، یہ اغیار نے آپ کو دے دیا، لیکن آپ نے کم فہمی کی صورت میں اس مسئلے کو لے لیا اور ہر کسی کے درمیان مبارک بادیاں پیش کرنی شروع کر دیں کہ جی آپ کو مبارک نئے سال کی مبارکباد لوگ دے رہے ہیں۔ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، بلکنا چاہیے اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ جیسے بھی زندگی گزر گئی، لیکن میرے مالک اب میں شرمندہ ہوں۔